بسم اللہ الرحمن الرحیم. اسٹینڈ پوائنٹ ڈاکٹر قادر بلوچ کے پلیٹ فارم سے آپ کی خدمت میں حاضر ہوں. میرے ڈیبیٹ اور ڈسکشن سے پہلے آپ سے ریکویسٹ ہے کہ آپ اس پلیٹ فارم کو سبسکرائب کر لیں, اس چینل کو سبسکرائب کریں اور اس کا جو بیل کا آئیکن ہے اس کو پریس کر دیں تاکہ آنے والے جتنے بھی ویل آ گئے ان کا الرٹ آپ تک پہنچ سکے. اور اس ویلاگ کو دیکھنے کے بعد اگر پسند آئے تو اس کو لائک کر دیں, اور اگر کوئی آپ کی آبزرویشن ہو تو وہ کمنٹس میں ضرور منشن کر دیں. ایران کا یہ اسٹریٹجک پارٹنر رہا ہے بڑا عرصہ, اس کو ہم سائڈ پہ کرتے ہیں کہ ویدر وہ اسٹریٹجک پارٹنر ریلائبل رہا ہے یا دھوکہ دے گیا ہے. ہم صرف اس کو یو این چارٹر, ایس سی او یا برکس کے ساتھ جو ریسپانسبلٹی اور ابلیگیشن اس کے اوپر ہیں اس میں دیکھتے ہیں کہ ہاؤ ہی فلفل دیم اور ہاؤ ہی وائلیٹڈ دیم بیک ٹریکڈ. 2025 کی 12 روزہ جون کی جنگ جو ہے ایران اسرائیل کی, اس میں انڈیا نے کہیں بھی اسرائیل کو کنڈم نہیں کیا. کسی ایک سٹیٹمنٹ میں بھی ایران کے ساتھ سالیڈیرٹی کا اظہار نہیں کیا. حتیٰ کہ ایس سی او کی جو سٹیٹمنٹ تھی جو ایران کے ساتھ سالیڈیرٹی اور اسرائیلی اور امریکن اٹیک کو کنڈم کر رہی تھی, اس سے انڈیا نے اپنے آپ کو ایبسنٹ کر دیا, اس میں شامل نہیں ہوا. آپ اندازہ لگائیں کہ ویئر انڈیا واز اسٹینڈنگ, ویئر دا بگیسٹ ڈیموکریسی آف دی ورلڈ واز اسٹینڈنگ, جہاں رول بیسڈ سسٹم کی بات آ رہی تھی. پھر اب کی جو وار ہے, اس وقت جو آن گوئنگ وار بٹوین اسرائیل ایران اور امریکہ اسرائیل اگینسٹ ایران ہے, اس میں ہم اس کا تجزیہ کرتے ہیں کہ انڈیا کہاں کھڑا ہے. جنگ ہوئی, دنیا کے آلموسٹ موسٹ آف دی نیشن نے اس حملے کی مذمت کی, ایون نیٹو کنٹری نے مذمت کی جو ایران پہ اٹیک ہوا. ہم نے اسٹینڈ کیا, یونائٹڈ نیشن میں قراردادیں پیش ہوئی, ہم نے اسٹینڈ لیا. سیکورٹی کونسل میں ہم نے مذمتی قرارداد اسٹینڈ لیا. انڈیا نے نہ کہیں بھی ایران کے ساتھ کی سالیڈیرٹی کا اظہار نہیں کیا, کہیں بھی مذمت نہیں کی کہ ایران کے اوپر جو حملہ ہوا ہے انٹرنیشنل لا کی وائلیشن ہے. پھر انٹرنیشنل لا میں دنیا میں سویلین لیڈرشپ کو کبھی بھی ٹارگٹ نہیں کیا جاتا, لیکن پہلے دن ہی سرجیکل اسٹرائک کے نام سے, ڈی کیپٹیویٹنگ اسٹرائک کے نام سے امریکہ اور اسرائیل نے ایران کی سینئر لیڈرشپ جس میں رہبر اعلیٰ اور باقی 40-50 لیڈر سے سب کو ایلیمنیٹ کر دیا. دنیا نے اس کو کنڈم کیا, کہیں بھی انڈیا نے کنڈم نہیں کیا, سائلنٹ. پہلے دن ہی مناب میں بچیوں کے سکول پہ بمباری ہوئی اور وہاں پر کوئی 180 کے قریب جو ہے وہ شہادتیں ہوئیں, کوئی کنڈم نہیں ہوا. 28 فروری سے لے کر 28 مارچ ڈے بیفور یسٹرڈے تک ریڈ کراس کی رپورٹ جو ایرانی ریڈ کریسنٹ ہے اس کی رپورٹ کے تحت کوئی 98,000 پلس بلڈنگ جو ہے وہ ڈسٹرائے ہو چکی ہیں, ڈیمیج ہو چکی ہیں. کوئی 800 سے 900 میزائل یا بم پر ڈے کے حساب سے ایران پہ اسرائیل اور امریکہ فائر کر رہے ہیں. اگر وہ 800-900 میزائل یا بم پر ڈے گرائے جائیں ایران پہ تو ایک مہینے میں 28 فروری سے 28 مارچ تک یہ تقریباً 24,000 سے 25,000 جو ہے وہ میزائل بنتے ہیں. اندازہ لگائیں اس سے سفر کون ہوا. یہ جو 98,000 بلڈنگ ہے اس میں 8 to 9% جو ہیں وہ گورنمنٹ کا انفراسٹرکچر ہے یا ملٹری انفراسٹرکچر ہے, لیکن 92 to 93% جو بلڈنگ ہیں وہ سول انفراسٹرکچر ہے, جس میں ہسپتال ہیں, سکولز ہیں, یونیورسٹیز ہیں, ایمبولینسز ہیں, ایون ٹریڈ سینٹر ہیں, کمرشل سینٹر ہیں. یہ ساری جو چیزیں ہیں یہ تباہ ہوئی ہیں, جو انٹرنیشنل لا کہیں اجازت نہیں دیتا, ہیومینیٹیرین لا اجازت نہیں دیتا. کم از کم اس ہیومینیٹیرین لا کی وائلیشن ہی کی مذمت کر رہا تھا انڈیا, لیکن اس نے نہیں کی. نہ صرف یہ کیا بلکہ اس نے اپنی اسرائیل کے ساتھ دوستی جو ہے ڈیفنس کوآپریشن کا حق ادا کیا. جب دینا نیول شپ ایران والا اس کے پاس گیا ہوا تھا اس کے انویٹیشن پہ ایکسرسائز کرنے انڈین نیوی کے ساتھ, اور ایکسرسائز کے بعد جب اس کو واپس آنا تھا اپنے ملک تو اس نے اس کی لوکیشن ڈسکلوز کی
اور اس کو اس وقت تک ڈیلے کرایا اپنے پورٹ کے قریب پانیوں میں جب تک کہ امریکن سب مرین وہاں پہنچ نہیں جاتی، اور اس نے ٹارپیڈو سے حملہ کر کے ڈسٹرائے کر دیا۔ انفیکٹ یہ ایک گفٹ تھا انڈیا کی طرف سے ٹورڈ امریکہ کہ آپ جو ہے دیکھیں میں آپ کی کوآپریشن کر رہا ہوں۔ اور ساتھ ہی انہی دنوں 3 آئل ٹینکر، ایرانین آئل ٹینکر تھے جو انٹرنیشنل سمندر میں پھر چل رہے تھے، ان کو اس نے اریسٹ کیا اس الزام پہ کہ ان کے اوپر مارک نہیں تھا کہ یہ کس ملک کے ہیں، اور اس کو ابھی تک اپنے پاس کیپٹیو رکھا ہوا ہے۔ اگین دس از میسج ٹو دی فرینڈ شپ آف امریکن اینڈ اسرائیلی۔ اور اسی فرینڈ شپ کے ڈیمانسٹریشن کے بعد، اس مدد کے بعد، دینا کی تباہی اور 3 جہازوں کی کیپٹیوٹی کے بعد، امریکہ نے اس پہ احسان کیا کہ آپ رشیا سے تیل دوبارہ خریداری کر سکتے ہیں۔ یہ اس کا انعام تھا، اور انڈیا نے صرف اس انعام کے لیے انٹرنیشنل لا کے آگے اپنی بگیسٹ ڈیموکریسی کا جو منہ ہے، فیس ہے، اس کو کس طرح داغدار کر دیا، یہ تجزیہ یہ سننے والے کر سکتے ہیں۔ اس دوران مودی صاحب نے 3 دفعہ پریزیڈنٹ ایران سے بات کی۔ ہر دفعہ اس نے بات یہی کی کہ آپ ابنائے حرمت سے میرے جہاز گزرنے دیں، اور پریزیڈنٹ ایران نے کہا کہ آپ کنڈم کریں، مذمت کریں جو ہمارے پر حملہ ہوا ہے، انلافل ہوا ہے، آپ مذمت کریں اس چیز کی، لیکن اس نے ایک دفعہ مذمت کا بیان نہیں دیا، ابھی تک نہیں دیا۔ پھر ایرانین صدر نے کہا کہ آپ اور ہم جو ہیں وہ ممبر ہیں برکس کے، آپ برکس کے صدر ہیں، اور آپ ابھی کم از کم اس صدر کے جو چیئر ہے اس میں بیٹھ کر مذمت کر دیں۔ انڈیا نے وہ بھی نہیں کی، برکس کے فورم سے بھی نہیں کی، ایس سی او کے فورم سے تو ہوئی ہے، اور ایس سی او کے فورم میں بھی ایز اے ممبر آف ایس سی او انڈیا جو ہے اس نے حلف اٹھایا ہوا ہے، یا اس نے ریٹیفائی کیا ہوا ہے کہ جو ممبر کنٹریز ہیں ان کی سیکورٹی جو ہے اس کے ہر تھریٹ میں ہم ان کے ساتھ کھڑے ہوں گے، لیکن سائلنٹ ہے۔ اب میرا اس دوران 4 سے 5 دفعہ جے شنکر نے بات کی ہے، جو فارن منسٹر ہے انڈیا کا، ود عباس عراقچی جو فارن منسٹر ہے ایران کا، اس کے ساتھ، اور اس نے بھی یہی ڈیمانڈیں کی کہ ہمارے جہازوں کو آنے دیں اپنے حرمت سے، یہ کریں وہ کریں، لیکن عباس عراقچی نے بھی کہا ہے کہ بھائی آپ ایک دفعہ کنڈم تو کریں، ہمارے کم از کم دوست یا صف میں نہیں ہو، دشمن صف میں نہیں ہو، کم از کم نیوٹرل کے صفوں میں تو آ جاؤ۔ لیکن انڈیا نے ابھی تک اناؤنس نہیں کیا، نہ صرف اناؤنس کیا بلکہ اس نے امریکہ کو ایک اچھا جسچر دینے کے لیے، دکھانے کے لیے، اپنی نیوی کو وہ اپنے ہرمز کے منہ کے اوپر اوپن سی میں دو کے جو بحیرہ عرب ہے اس کے اندر لے کے آ گیا ہے، ود دی پریمائز کہ ہم ابنائے حرمت میں جو ٹریڈ کاروان ہیں ان کے لیے ابنائے حرمت کو کھولنے کے لیے ہماری ضرورت پڑی تو ہم اس کے لیے ہماری نیوی اپنا رول ادا کرنے آئی ہے۔ یہ وہ ٹائم ہے جب امریکہ کے کہنے پہ دنیا کے تمام ممالک نے، نیٹو نے، یورپین کنٹری نے، چائنا نے، جاپان نے، ساؤتھ کوریا نے، سب نے انکار کر دیا۔ آسٹریلیا نے، ان کو ٹرمپ نے کہا کہ آئیں ابنائے حرمت کو مجھ سے کھلوانے میں میری مدد کریں، انہوں نے کہا سوری وی کانٹ، لیکن انڈیا اپنی نیوی لے کے آ گیا۔ دو آگے نہیں ہے لیکن ایک جسچر دے رہا ہے کہ میں تیرے کہنے پہ ادھر آ گیا ہوں۔ میں تو کہتا ہوں اللہ کرے یہ بھارت آگے آ جائے۔ وہ دنیا کی سب سے بڑی نیول فورس، سب سے بڑے نیول ایئرکرافٹ کیریئر امریکہ کے پاس ہیں۔ اس کا جیرالڈ فورڈ دنیا کے نمبر 1 لارجسٹ ایئرکرافٹ کیریئر، وہ میڈیٹرینین میں تباہیاں کھا کے بھاگ گیا ہے، اس وقت وہ ورکشاپوں میں اپنے آپ کو ریپیئر کرتا پھرتا ہے۔ لنکن ایئرکرافٹ کیریئر جو ابراہم لنکن تھا، وہ یہاں سے عربین سی سے بھاگ کر وہ ڈیو گارشیا پہنچ گیا ہے، کیونکہ اس پہ بھی ایرانین میزائل گرنے لگ گئے تھے۔ یہاں قریب میں تو امریکہ کی اپنی نیوی نہیں ہے جو سٹے نہیں کر پائی، تو انڈیا کی نیوی کس بس میں ہے کہ وہ سٹے کر پائے گی؟ میں یہ کہتا ہوں اس کو پتہ ہے کہ اس کی اوقات نہیں ہے کہ ایران کے ساتھ کنفلکٹ میں شامل ہو، لیکن وہ صرف وہاں پر اپنے آپ کو پوزیشن کر کے جسٹ انڈیکیٹ کر رہا ہے اگینسٹ ایران۔ سو میری ذاتی رائے یہ ہے کہ یہ جو انڈیا کی فارن پالیسی کا پچھلا 1 سال کا دور ہے، یہ
टोटल कोलैप्स का दौर है इंडियन फॉरेन पॉलिसी का, इंडियन इमेज का, इंडियन वो जो क्लेम था कि विष्णु गुरु हैं हम, वो जो क्लेम था कि हमारा मोदी जो है वो दुनिया के फैसले उसके बगैर नहीं होते, वो सारा क्लेम धड़ाम से नीचे गिर गए हैं। और दुनिया में इस एक साल ने आफ्टर माई कन्फ्लिक्ट जो पाकिस्तान से मार खाई उसके बाद आज तक जो उन्होंने जितने स्ट्रेटेजिक डिप्लोमेटिक मनूवर किए, जो कुछ किया, उन सब में ये हर रोज़ इररेलेवेंट से इररेलेवेंट होता जा रहा है, ना सिर्फ साउथ एशिया में, मिडल ईस्ट में, बल्कि ग्लोबल अफेयर में भी। इवन जो वर्ल्ड पावर हैं इस वक्त, रशिया है, वो चाइना है या अमेरिका है, कोई भी इसको अपने करीब नहीं समझती, ना करीब करना चाहती हैं। जो रीजनल पावर हैं, रीजनल ब्लॉक हैं, वो भी इस पर ट्रस्ट नहीं कर रहे। तो मेरे ख्याल में इंडिया को एक बिग डेमोक्रेसी के तौर पर उसका जो हक है उसको वो अदा करना चाहिए, इंटरनेशनल लॉ के साथ करना चाहिए, सच्चाई का साथ देना चाहिए, ना कि झूठ की पर चलना चाहिए और झूठ की खातर इंटरनेशनल लॉ को वायलेट करने में लोगों को फैसिलिटेट करना चाहिए। सो इस वार के एंड पे मैं शॉर्टेस्ट पॉसिबल तरीके से कह सकता हूँ, इंडिया हैज़ प्रूवन दैट इंडिया इज फैसिलिटेटर टू वार। इस वार में जो ऑन ग्राउंड है, whereas Pakistan has proven that Pakistan is facilitator of peace and stability. Thank you.